بڑی توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر، توجہ چاہوں گا آپ کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا، اس اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ جو جہنم کے لیے بنائے گئے، ابلیس کو بنایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جب تک غصے سے بنی ہوئی روحیں نار میں جلیں گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے غصے والی اس کو پہچانیں گی کیسے؟ ایک تو ہمارا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بتا دیا گیا، ہم نے جان لیا، یہ علم ہو گیا۔ جیسے کہ یہ کھڑکی ہے، ہاں بھائی یہ کھڑکی ہے، آپ نے بتایا میں نے سن لیا، یہ ہو گیا علم۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جاننا یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوں۔ گمراہی، ہدایت، دلال، ان سب کو بھول جائیے، صرف یہ یاد رکھیے کہ خدا اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ پہچانا جائے، لہٰذا اس نے اپنے مختلف صفات کا اظہار کیا تاکہ وہ اظہار انسان میں جلوہ نما ہو اور وہ اپنے عمل کو دیکھے اور پھر خدا کے عمل کو اس کے ذریعے ہوتا ہوا دیکھے اور پہچانے۔ اب یہ دو ڈفرینٹ جو ہے پراسپیکٹس ہیں۔ ایک تو وہ نظر ہے جو دنیا سے ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ نے مخلوق بنائی، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ اللہ والے بن گئے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں یار تم حسد کی بیماری ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ حسد کی بیماری آئی کہاں سے؟ اللہ کا نام جو ہے وہ رقیب ہے، اللہ کا نام منتقم ہے، انتقام لینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے محبت ہے وہ ایک اس کی ایٹریبیوٹ ہے، ایک صفت ہے۔ محبت کی صفت آ گئی، پازیٹیو ہے۔ رحم کرنے کی صفت، ٹو بی نائس، ٹو بی کائنڈ، ٹو بی کمپیشنیٹ، مہربان ہونا، یہ تمام پازیٹیو ہے۔ لیکن اس کی ایٹریبیوٹس میں کچھ ایسے بھی ہیں نا، جیسے غصہ ہے۔ کون کہتا ہے اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ المد شریف میں ہی لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم، اور جنہوں نے اللہ کو غصہ دلایا وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب جو غصے والی ایٹریبیوٹ ہے، اب یہاں کسی کو بھی غصہ آئے آپ اس کو بڑی حقارت سے دیکھیں، لیکن یہ غصہ آیا کہاں سے؟ اچھا، آپ کو جو کہانی پڑھائی گئی ہے آسمانی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے بڑا ہی کنجر ہے، شیطان گمراہ ہے۔ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی شیطان اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے۔ اچھا بھئی، آپ جو ہے کسی بھکاری کے پاس جو ہے پیسہ مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے گئے، کیا آپ بولیں گے اے پٹھان مدد کر میری، کنجر کا بچہ؟ تو نے جا کے اس کو غصہ دلا دیا، وہ تیری مدد کیوں کرے گا؟ اسی طرح جو ہے یہ جب غصہ ہے، جب لوگ اللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کرتے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو عزت نہیں دیتے، تو اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جب اس سے غصہ آتا ہے تو غصے والی مخلوق پیچھے لگا دیتا ہے، شیطانی مخلوق، ابلیسی مخلوق۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جانا جا رہا ہے۔ صرف آپ کسی کی اچھائیاں جان لیں تو یہ اس کا عرفان نہیں ہے، اس کا جو ڈارک سائڈ ہے وہ بھی تو جانیں۔ اللہ کے ماننے والوں، مزہ تو تب ہے جب اس کی جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں ان پر بھی ایمان لا کر ان سے بھی پیار کرو۔ غلط بول رہا ہوں؟ اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس میں کیا مزہ؟ وہ قاہر ہے، وہ جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ رقیب ہے، تو نبھاؤ۔ جو اس کو پسند نہیں ہے تم بھی اس کو رد کر دو۔ وہ کسی اور کی شراکت نہیں چاہتا، مت کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے پیار کرو، کسی اور کی طرف دیکھو بھی مت، اسی سے پیار کرو۔ ہاں، اب یہ ہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غصہ نہ دلائیں۔ تھوڑا دیکھیں کہ مزاج ذرا ٹیڑھے ہیں آج، تو ذرا سا چاپلوسی سے کام لے کے پیار محبت سے مزاج کو درست کر لیں۔ یہی چیز آپ کو اللہ کے ساتھ کرنی پڑے گی تاکہ وہ نیگیٹو جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کا شکار نہ ہوں آپ۔ یہ بات ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اظہار باقی جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں ان کا اظہار اتنا زیادہ نہیں کیا۔ جو صفت قہار ہے اس کا اظہار جو ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کی میجورٹی کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔
اب آپ کہیں کہ بھائی ان میں ان کا کیا قصور ہے، بات قصور کی نہیں ہو رہی ہے. ایک اسٹیپ آگے جا کر کے سوچیں اللہ کا پلان کیا ہے. اس کا پلان ہے کہ اس کی تمام صفات، جتنی صفات کا اس نے اظہار کیا ہے، اس کی تکمیل ہو. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان تمام صفات کو اس نے جلوہ نما کرنا ہے کسی نہ کسی کے اندر. اس کے مطابق یہ ہے. اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جہنم میں سزا یافتہ لوگ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابلیس گمراہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان گمراہ ہے. ابھی جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس کے حساب سے گمراہی ہے، لیکن ایک اسٹیپ آگے جائیں تو وہ پلان کا حصہ ہے. گمراہی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے. کیا کہا اس نے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. اے اللہ تیری عزت کی قسم، سب کو گمراہ کر دوں سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہوں گے. اب بس اللہ کی ترتیب ہے. اس کے بعد کسی کو کوئی صفت سے نوازا، کسی کو کسی صفت سے نوازا. ابراہیم آدم صفی اللہ کو ایک صفت عطا کی، پھر موسیٰ کلیم اللہ کو ایک صفت عطا کی. اب یہ جو صفات ہیں ان کا اظہار خواص میں کیا. زیادہ تر جو لوگ تھے وہ تھے جنہوں نے یا تو جہنم میں جانا ہے یا جنہوں نے جنت میں جانا ہے. جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ تابع داری، فرما برداری کے زمرے میں آتے ہیں. چلو یہ فرما برداری کرو، فرما برداری کا انعام. جو بھی عورت گھر میں کھانا بناتی ہے، کھانا بنانے کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے والے تعریف کریں. اگر تعریف نہ کریں تو ناراض ہو جائے گی وہ خاتون. یہ سینس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ فاطر ہستی ہے، تو یہ اصول فطرت ہے. جو صفات اللہ میں ہیں وہ صفات آپ کے اندر ہیں، لیکن ہیکل تالے لگے ہوئے ہیں، ان تالوں کو توڑنا ہے.